بریگیڈیئر صاحب میں ذرا آپ ہی کی طرف سب سے پہلے آنا چاہوں گا، کیونکہ یہ جو واقعات ابھی ہوئے ہیں ان واقعات میں ظاہر ہے جو جانی نقصان ہوا ہے اس سے تو دل برداشتہ ہیں سب، اور پوری قوم کو ظاہر ہے دکھ ہے، ہم سب اس میں جو ان کے غم ہیں لواحقین کے اس میں شریک ہیں. لیکن سر یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جب انتخابی مہم کا بھی آغاز ہو جائے گا اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بیرون ملک رہنما ہیں وہ بھی واپس آ رہے ہیں، ایسے میں اس طرح کے واقعات ہونا اور خاص کر ایک ایسے صوبے کو نشانہ بنانا جہاں سے اس وقت ملک کا چیف جسٹس بھی ہے، جہاں سے اس وقت سینٹ کے چیئرمین بھی ہیں، اور ہمارے جو وزیر اعظم ہیں نگران ان کا تعلق بھی بلوچستان سے، ایون وزیر داخلہ کا تعلق جو ہے وہ بھی بلوچستان سے. سر یہ کتنا اس وقت الارمنگ ہے آپ کے نزدیک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان آج عید میلاد النبی ہے. آپ کو اور تمام آپ کے دیکھنے والوں کو عید میلاد النبی کی مبارکباد ہو. اور ہم سب کو، اور جو لوگ جو آپ نے جس انسیڈنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے، جنہوں نے یہ کیا ان کو بھی اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ بھی جنہوں نے کیا وہ بھی مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی رسول کریم پیس بھی اپون ہم کے نقش قدم پہ اسلام کی تعلیمات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں دو چیزیں نکال دیجئے، سائڈ پہ کر دیجئے. ایک ہے الیکشن کا انعقاد اور دوسرا ہے بیرون ملک سے لیڈرشپ کی واپسی. یہ دونوں ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہیں. ان کا اس دہشت گردی کی وارداتوں سے ڈائریکٹ ریلیشن شپ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ابھی ایک سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر جو ہے وہ قتل ہوا کینیڈا میں، اور پوری دنیا کا فوکس جو ہے اس وقت بھارت کے اوپر ہے، اور بھارت کے لیے کینیڈا نے ثبوت بھی پیش کر دیے ہیں، بلکہ 5 آئیز انٹیلیجنس شیئرنگ سسٹم جو ہے اس نے ثبوت دے دیے. ایک تو تمام کی تمام دنیا اس وقت اورینٹیٹ ہوئی ہے، اور پاکستان بھی اورینٹیٹ ہوا تھا اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے جو بھارتی دہشت گردی. اب پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ تواتر سے دہشت گردی ہو رہی ہے. اور آج کی جو دہشت گردی ہے، جو مسجد کے اندر ایک چیز ہوئی، تو اس میں دو چیزیں ان کو اگر آپ ان کے اوپر غور فرمائیں. ایک تو یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے آپ کی سرحد کو کراس کیا گیا، کیلاش میں حملہ ہوا، اور کیلاش میں حملہ اس جگہ پہ ہوا جہاں پاکستان نے بارڈر کے اوپر تار نہیں لگائی تھی. اور جب نہیں لگائی تھی تو افغان طالبان نے یہ کہا تھا، حکومت نے یہ کہا تھا کہ جی یہ علاقہ ہماری سرویلنس کے انڈر ہے، ہم اس کو لک آفٹر، آپ اگر تار نہیں بھی لگائیں گے تو ویل واچ اٹ. اسی جگہ سے تحریک یا آپ طالبان کہہ لیں، یا افغان طالبان، یا افغان حکومت کے لوگ کہہ رہے ہیں، یا افغان فورسز کے لوگ کہہ رہے ہیں، وہ آئے، بلک میں آئے اور انہوں نے 2 چوکیوں پہ حملہ کیا. تھوڑی سی پرائر انفارمیشن تھی تو اس لیے ان کو روک دیا گیا. اب وہ ایک حملہ تھا جو ایک حکومت ایک بارڈر کراس کر کے ایک ملک کی طرف سے دوسرے ملک پہ کیا گیا. تو یہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک ایسا یہ دہشت گردی نہیں، یہ حملہ تھا. تو یہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک ایسا کرائم ہے جو وار کرائمز کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کو دنیا کے اندر اٹھایا جاتا سکتا ہے کہ ایک امن کے دوران ایک افغان حکومت جو دہشت گردی کو سپورٹ کر رہی ہے، جس کے زمانے میں ابھی ریسنٹ ایک آرٹیکل آیا جو ایک آسٹریلین جرنلسٹ ہیں انہوں نے لکھا ہے، اور انہوں نے اس کو جو چھاپا ہے یہ فورن پالیسی میگزین کے اندر، انہوں نے کہا افغان حکومت از دی نیو آرمز سمگلرز ڈیلر. یعنی جو امریکن جو ہتھیار چھوڑ کے گئے تھے افغانستان کے اندر، امریکن نے کہا کہ جی ہم نے نہیں چھوڑے، اگر نہیں چھوڑے تھے تو کوئی سیریمنی بتا دیں جہاں انہوں نے ہینڈ اوور کیے تھے. تو وہ ہتھیار اب بک رہے ہیں افغانستان کے اندر، اور وہ ہتھے چڑھ رہے ہیں حافظ گل بہادر کے، ملا اختر منصور کے گروپ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ طالبان کے جو گروپ جو اس وقت نورستان میں موجود ہے ان کے ہتھے چڑھ رہے ہیں. اور ان کے اندر جو چیزیں ہیں، ان کی جو سپورٹ ہے اور ان کی جو فائننسز وہ بیئر کر رہی ہے را اور مساعد مل کے کمبائنڈ. یعنی آپ کا پوائنٹ یہ ہے سر کہ اس میں ڈیفینیٹلی کوئی بیرونی ہاتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ سارا بیرونی ہاتھ نہیں، رول آؤٹ نہیں کر رہے یہاں رول آؤٹ نہیں، لیکن جو مسجد کے اندر حملہ ہوا ہے وہ یہ یاد رکھیے گا القاعدہ از اے سلفی اسکول آف تھاٹ. اور اسی طرح جو تحریک طالبان میں تو بات یہ ہے داعش تک، تو یہ جو مسجد ہے نا ان کی وہ ریلیونس، مسجد کی وہ ریلیونس یا عید میلاد النبی کی وہ ریلیونس نہیں ہے کہ ہم کہیں گے عید میلاد النبی والے دن ہو، کیونکہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. لیکن جو مسجد کے اندر حملہ ہے اس کو لنک کریے گا جو پشاور کے اندر مسجد کے اندر حملہ ہوتا. اگر ہم اس کو افغان حکومت سے، جو ہم نے پچھلے دنوں ایک وفد گیا، 3 لوگ گئے تھے جنہوں نے جا کے افغان حکومت سے مذاکرات کیے اور ان سے کہا ہے کہ جو آپ کے سرحد سے جو حملہ ہو رہا ہے، آپ کی زمین جو یوز ہو رہی ہے، یہ انٹرنیشنل کرائم کے زمرے میں آتا ہے اور پاکستان اس کے خلاف کارروائی. لیکن اب سر آپ کا جو پوائنٹ ہے نا